الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتدى بالسرور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكرين فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم ترحمون صلوات الله تمام حضرات کو تمام مصیبتوں سے بلا سے محفوظ فرمائے، جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں والا شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ تاجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے لیے مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ مجلس کے ایصال ثواب ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم مجلس برپا کر کے ہم اپنے مرنے والے کو ثواب ایصال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو ایصال کی جاتی ہے تو ایصال کے لیے موصل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر موصل طاقتور ہے تو ایصال جلدی ہوگا اور صحیح ہوگا، اور اگر موصل کمزور ہے تو پھر ایصال یا کم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ الیکٹرکسٹی بجلی کہا جاتا ہے کہ اگر تانبے میں سے گزرے تو بہترین موصل ہے، جتنی فراہم کی جائے گی اتنی پہنچے گی۔ اگر لوہے کے ذریعے گزاری جائے تو پھر جتنی بھیجی جائے گی اتنی نہیں پہنچے گی۔ اگر لکڑی کے ذریعے پہنچائی جائے تو بالکل نہیں پہنچے گی۔ لہٰذا موصل طاقتور ہو تاکہ وہ شے جو بھیجی جا رہی ہے وہ ایصال ہو سکے، پہنچ سکے۔ لہٰذا یہ مجلس ایک موصل ہے ذکر آل محمد کے ذریعے کہ ہم اپنے مرنے والے کو یہ ثواب ایصال کرتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی چیز بھیجی جاتی ہے کہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے، کوئی ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خط بھیج رہے ہیں، کوئی شے پارسل بھیج رہے ہیں، تو آج جو ایک بڑا نظام ہے کوریئر سروس کا، یہاں سے ہم نے کوریئر کی اور وہاں اسے مل گئی، اور ملنے کے بعد ہمیں ایکنالجمنٹ میں ملی، رسید ملی کہ ہاں بھائی وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو لہٰذا مجالس آل محمد، ذکر آل محمد ایک وسیلہ ہے ثواب پہنچانے کا۔ ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، ارشاد الہی ہوا، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر اس کے بعد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ چند مراحل مدارج ہیں کہ اللہ مخاطب ہے مومنین سے،
مسلمین سے نہیں مومنین سے مخاطب ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب مسلم مومن تقوی اختیار کرے گا تو پھر متقی بنے گا، یعنی مومن سے متقی کچھ مدارج ہیں جو طے ہو رہے ہیں، اور قرآن مجید میں جو تقدم اور تاخر کے ساتھ جو پروردگار عالم نے الفاظ کا استعمال کیا ہے یہ بھی راز ہے اور حکمت ہے۔ قرآن مجید آئین ہے، دنیا کے آئین تبدیل ہوتے رہتے ہیں مگر اس آئین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کا آئین ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ امینڈمنٹ آئی ہیں اور دنیا کے آئین ہیں، لیکن پروردگار نے ایک ایسا آئین دیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ بھئی چند لوگ مل کر یہ طے کر لیں کہ فلاں آیت کو نکال دیں اور فلاں آیت اس میں ڈال دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو جب لوگوں نے کہا کہ یہ بشر کا کلام ہے، کہ یہ بشر کا کلام ہے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی دوسری کتاب بنا کر لے آؤ۔ کوئی نہیں لا سکتا۔ شرط تھوڑی نرم کی گئی کہ اگر قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، قرآن جیسی دوسری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ نہیں لا سکے، شرط اور نرم کی گئی، کہا سورہ نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ نہیں لا سکے، جب نہیں لا سکے تو کہا اگر بڑے سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر اس کا جواب لے آؤ۔ نہیں لا سکے، اور جب یہ بھی نہ لا سکے تو کہا سورہ کوثر کے 3 فقرے ہیں، اگر تم قرآن کو بشر کا کلام سمجھتے ہو تو اس میں 4تھا فقرہ لگا۔ نہیں لگا سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پروردگار نے حکم دیا حبیب سورہ کوثر کو لکھ کر در کعبہ پر لٹکا دو، تو رسول نے سورہ کوثر کو لکھ کر لٹکا دیا۔ بڑے بڑے شعراء تھے عرب میں، بڑے بڑے صاحب معنی و بیان تھے، بڑے فضل و کمال کے حامل لوگ تھے، علماء تھے، فضلاء تھے، بڑی بڑی طویل نظمیں لکھا کرتے تھے، بڑے بڑے شاعر تھے اور طویل نظمیں لکھ کر بڑی فخر و مباحات کیا کرتے تھے اور وہ لٹکا دیا کرتے تھے، بڑے فخر سے اپنے اشعار سنایا کرتے تھے۔ جتنی طویل نظم ہوتی تھی اتنا زیادہ فخر کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم نے اللہ کے حکم پر یہ 3 فقرے لکھ کر لگائے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو سوائے سورہ کوثر کے کسی کا کلام موجود نہیں تھا، اور ہر ایک نے ایک فقرہ لکھا ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ عاجز آ گئے۔ تو جب قرآن مجید وہ آئین ہے جس میں صاحب زبان تبدیلی نہیں لا سکے، عرب کے صاحب زبان لوگ تبدیلی نہیں لا سکے، اس کا جواب نہیں لا سکے، کوئی فقرہ نہیں بنا سکے، تو پھر اس آئین میں تبدیلی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کلام خدا ہے اور خود ایک اعجاز ہے۔ تو پروردگار نے کہا اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو۔ مسلمین سے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمین اور ہیں، مومنین اور ہیں۔ قرآن مجید خود استدلال کرتا ہے اس پر، وقالت الاعراب آمنا، عرب کے لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے۔ ارشاد الہی ہوا ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے، بلکن قولوا اسلمنا، یہ فقط مسلمان ہیں، کیونکہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ مخاطب ہے مومنین سے کہ اے مومنوں تقوی اختیار کرو، جب تقوی اختیار کر کے متقی بنو گے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر وسیلے کی تلاش کرو۔ اس سے پہلے وسیلہ نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ وسیلہ تلاش کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی کی پہچان کیا ہے؟ جو امام المتقین کا پیرو ہے بس وہی متقی ہے۔ تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ، تلاش کرو، وسیلہ موجود ہے، اللہ نے وسیلے بنا دیے ہیں، جس وسیلے کے ذریعے اللہ نے اپنے قرآن
وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور پھر اس وسیلے نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، اب میرے بعد یہ تمہارا وسیلہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پھر فقط قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ فقط اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، یہ نہیں کہا کسی ایک سے، کہا دونوں سے، اس لیے کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت بتائیں گے، اور اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن بتائیں گے۔ لازم و ملزوم ہے، کہا انہیں تھامے رہو۔ مولانا عبید اللہ عمر الثنی نے اپنی کتاب ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور بہت سے محدثین نے لکھا ہے، اس حدیث کو لکھا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ خالق کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ جو سرا خالق کے پاس ہے، خالق کے ہاتھ میں، وہ اس کا کلام قرآن ہے، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ میرے اہل بیت ہے۔ اگر رسی کو منقطع کر دیا جائے اس وسیلے کو تو کیا ہوگا؟ تو مخلوق کی خالق تک پھر رسائی نہیں ہوگی۔ کہا کہ پہلے اہل بیت کا دامن تھامو، پھر اس کے بعد قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں۔ اس کے بعد کہا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر وسیلے کے جہاد نہیں ہے۔ لاکھ کوئی اپنے آپ کو مجاہد کہتا رہے، دنیا میں نہ جانے کتنے جہاد کے نام پر جہاد ہو رہے، کتنے لوگ مارے گئے، کہا یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ جبھی تو بغیر امام، بغیر معصوم جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم تو غیبت امام میں ہیں، یہاں تو کوئی جہاد ہو ہی نہیں رہا، پھر ہم تو محروم رہ گئے نا اس جہاد سے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ ہمارے زمانے میں تو جہاد تھا ہی نہیں، امام غیبت میں تھے، پھر کیسے جہاد کریں؟ تو جہاد کی علماء نے اقسام بیان کی ہے۔ جہاد فقط تلوار چلانے کا نام جہاد نہیں ہے، جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد ہے۔ جہاد بالصبر، صبر کے ذریعے سے جہاد ہے۔ اور پھر جتنے جہاد ہیں وہ سب وسیلے کے بعد ہیں، وسیلے سے پہلے نہیں ہیں۔ تو اب اگر جہاد بالنفس ہے اور بغیر وسیلے کے ہے، توجہ رہے، تو پھر وہ ہندوؤں کی ماتا تو ہو سکتی ہے مگر وہ مومن کامل مجاہد نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں مل کر بابا ہر جہاد وسیلے کے ذریعے ہے، بغیر وسیلے کے جہاد نہیں ہے۔ قلم کے ذریعے جہاد، اگر قلم وسیلے کے ذریعے چل رہا ہے تو پھر وہ جہاد ہے۔ اگر بغیر وسیلہ ہے قلم تو وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ اسی لیے تو جتنے مفسرین نے تفاسیر کی ہیں، مولا نے فرمایا کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اسی لیے تو جتنی تفاسیر وسیلے کے ذریعے چلی آ رہی ہیں وہ جہاد ہے، اور جتنی تفاسیر بغیر وسیلہ آئی وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ اسی لیے تو بغیر وسیلہ جتنی تفاسیر ہیں، آپ ان تمام تفاسیروں میں کنٹراڈکشن پائیں گے، تضاد پائیں گے۔ کوئی کہے گا فلاں آیت فلاں کے لیے آئی، فلاں مقام پہ آئی، کوئی کہے گا فلاں آیت فلاں کے لیے آئی، فلاں مقام پہ آئی۔ اسی لیے تو میرے مولا سرکار رسالت نے حکم دیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، علی تم قرآن جمع کرو، اور انہیں موصول نے قرآن جمع کیے، لیکن میرے مولا کائنات نے حکم رسول پر قرآن جمع کیا۔ آپ نے فرمایا علی تم جو قرآن جمع کرو گے یہ تنزیل کے مطابق ہے۔ یہی تو جہاد ہے، کتنا بڑا جہاد ہے۔ اور فرمایا علی تم اس قرآن کو لے کر جانا،
جب تم لے کر جاؤ گے تو اس قرآن کو واپس کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد فتنے برپا ہوں گے، تم اس قرآن کو لے جانا۔ اور وہی ہوا کہ جب سرکار امیر قرآن مجید لے کر آئے تو جواب یہ ملا کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمارے پاس ہے، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے۔ وہ قرآن جو میرے مولا امیر المومنین نے تنزیل کے مطابق جمع کیا تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس کی شان میں آئی، رزم میں آئی ہے یا بزم میں آئی ہے، فرش پہ آئی ہے یا عرش پہ آئی ہے، بستر پہ آئی ہے یا میدان میں آئی ہے، جنگ کے زمانے میں آئی ہے یا ان کے زمانے میں آئی ہے۔ میرے مولا نے وہ مرتب کیا اور انہوں نے اس قرآن کو واپس کر دیا۔ میرے مولا نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اب اس قرآن کو تم قیامت تک نہیں دیکھ پاؤ گے، اس قرآن کو تم قیامت تک نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اب میں ایک سوال آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمام پڑھے لکھے حضرات ہیں، کہ اگر کوئی آج غیر مسلم جو ہمارے پاس یہ قرآن مجید موجود ہے چھپا ہوا کمپنیز کا، ہمارا ایمان ہے وہی قرآن ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم چیلنج کر دے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے تو مسلمانوں بتاؤ کیسے ثابت کرو گے یہ وہ قرآن ہے؟ وہ جاتا ہے حضرات کی، اور ثابت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دو قسم کی گواہی ہوتی ہے، ایک پرائمری گواہی، دوسری سیکنڈری گواہی۔ پرائمری وہ ہوتی ہے جو اصل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، جو مرتب کیا جاتا ہے، تصنیف کیا جاتا ہے۔ سیکنڈری وہ ہوتا ہے جو اس کی کاپی ہوتی ہے، اس جیسی ہوتی ہے۔ اور سیکنڈری کو ثابت کرنے کے لیے پرائمری ڈاکیومنٹ کا ہونا ضروری ہوگا۔ پرائمری اگر نہیں ملے گا تو سیکنڈری ثابت نہیں ہوگا۔ یا تو جس اتھارٹی نے کوئی ڈاکیومنٹ بنایا ہے، ایشو کیا ہے، یا تو وہ تصدیق کر دے آگے کہ بھئی یہ ڈاکیومنٹ ہمارا ہے، تو جاتے ہیں، یا وہ اصلی ڈاکیومنٹ لا کر دکھا دے کہ ہاں بھائی یہی ہے، ہاں یہی ہے۔ تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ سوال تو ہے نا اپنی جگہ۔ جیسے یونیورسٹیز میں بورڈ ہے، ڈگریز ایشو کرتے ہیں، ڈگری ایشو ہوتی ہے تو ڈگری میں 3 سگنیچر ہوتی ہیں، ایک وائس چانسلر کی سگنیچر ہوتی ہے، دوسری رجسٹرار کی ہوتی ہے، تیسری کنٹرولر کی ہوتی ہے، 3 سگنیچر ہوتی ہیں، تب جا کر ڈگری ایشو ہوتی ہے۔ اب ڈگری کی اگر تصدیق کرنے کے لیے بھیجا جائے، وائس چانسلر کو بھیجا جائے تو کیا کرے گا؟ رجسٹرار کو بھیجے گا۔ رجسٹرار کسی بھیجے گا؟ کنٹرولر کو بھیجے گا۔ کیوں بھیجے گا؟ اس لیے بھیجے گا کہ کنٹرولر کے پاس ریکارڈ موجود ہے، وہ ریکارڈ سے اسے دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ نقل ٹھیک ہے، اصل سے بنائی گئی ہے، یہ نقل اصل سے بنائی گئی ہے۔ تو اب قرآن مجید کا کنٹرولر بنایا ہے میرے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو۔ اب اگر تصدیق کون کرے گا؟ جب اس کی تصدیق کی ضرورت پڑے گی تو وہی کنٹرولر کرے گا جسے رسول نے حکم دیا تھا، علی قرآن جب۔ اور پھر قرآن مجید نے خود کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ حبیب یہ تمہیں رسول نہیں مانتے، کافر نہ مانے، ہم نے تمہارے لیے 2 گواہ رکھے ہیں، ایک میں اللہ گواہ ہوں اور دوسرا وہ ہے جسے میں نے پوری کتاب کا علم عطا کر دیا ہے، پوری کتاب کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو پھر جہاد وسیلے کے بعد ہے، قلم کا جہاد اگر وسیلے کے ذریعے ہے تو جہاد ہے، اور اگر بغیر وسیلہ ہے تو پھر فساد ہے۔ اسی لیے تو بہت ساری احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے بیان فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، یعنی علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے، اس لیے کہ جب علماء کا قلم چلتا ہے تو قوم کی رہبری کرتا ہے، قوم کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور اگر وہ قلم غلط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قوم
اسی لیے رسول نے فرمایا میری امت کے علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے ہوتا ہے۔ وسیلے کے بعد جہاد ہے، قلم کے بعد تلوار کا جہاد۔ اب اگر تلوار کا جہاد وسیلے کے ذریعے ہے تو وہ جہاد ہے، اور بغیر وسیلہ ہے تو پھر وہ فساد ہے۔ کربلا کے میدان میں دونوں طرف جہاد تھا نا، لوگ کہتے ہیں نا دونوں طرف جہاد تھا، صفین میں دونوں طرف جہاد تھا۔ جب دونوں طرف جہاد تھا تو دونوں طرف مجاہد تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جہاد وسیلے کے ساتھ کہاں تھا، بغیر وسیلہ کہاں تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی ایک فرد ہیں اور وسیلہ تھے۔ دونوں طرف نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، دونوں طرف اور بہت سی عبادات کی جا رہی تھی، لیکن فرق تھا اس عبادت میں۔ کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ حسینیت کی نماز خدا پرستی کی نماز تھی، اور یزیدیت کی نماز بادشاہ پرستی کی نماز تھی۔ اور اللہ کو خدا پرستی کی نماز چاہیے، بادشاہ پرستی کی نماز نہیں چاہیے۔ اسی لیے کربلا کا جہاد وسیلے کے ذریعے ہوا۔ 72 نفوس میرے مولا کے پیچھے ثابت قدم تھے، ثبات قدم تھا۔ شب عاشور جب میرے مولا نے سب کو جمع کیا خیمے میں، اور ایک مرتبہ آپ نے مخاطب کر کے کہا میں تم سے اپنی بیعت کا علاوہ اتارتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، میں کسی کو روک نہیں رہا۔ یعنی امام دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ امام نے کسی کو زبردستی نہیں روکا، یہ مجاہد تھے، یہ وسیلے والے تھے، اسی لیے امام کے ساتھ کھڑے رہے۔ مولا نے کہا جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر شرم محسوس ہوتی ہے تو ایسا کرو کہ اہل حرم کو ساتھ لے جاؤ۔ لوگ یہ پوچھیں گے کہ تم امام کو چھوڑ کر آ گئے تو کم سے کم تمہارے پاس یہ جواز ہوگا کہ ہم اہل حرم کو بچا کر لائیں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اچھا اگر یہ سمجھتے ہو کہ روشنی ہے اور تمہیں لوگ دیکھیں گے، بیٹا علی اکبر چراغ گل کر دو۔ جناب علی اکبر میں تعمیل حکم امام نے چراغ گل کیا۔ عزیزارو دوبارہ چراغ روشن کرنے کا حکم جب دیا مولا نے تو اب منظر بدلا ہوا ہے۔ اب کیا منظر ہے؟ اب حبیب ابن مظاہر جیسا پورا حبیب کمر کو پٹکے سے باندھے ہوئے کھڑا ہے، تلوار نیام سے نکالے ہوئے کہتا ہے مولا اگر آپ حکم دیں تو اپنی تلوار سے اپنی گردن کاٹ لیں، مولا جانے کا حکم نہ دیں۔ مولا کے سارے چاہنے والے جب مولا کے ساتھ ثبات قدم لیے ہوئے اور کہہ رہے تھے مولا ہم آپ پر جانے قربان کریں گے، ذرا سنیں کہ مولا نے سب کو خیمے سے باہر لائے، باہر لانے کے بعد میدان میں لائے، میدان میں لانے کے بعد امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا دیکھو مسلم ابن اوسجہ یہ تمہارا مقام ہے، عابس ابن شبیب شاکری یہ تمہارا مقام ہے، حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا مقام ہے۔ سب کے مقامات امام نے دکھا دیے۔ عزیزارو اس رات جو عبادت کی کربلا کے ان شہیدوں نے، ملائکہ نے فخر کیا اس عبادت پہ اور پوچھتے ہیں پروردگار اس سے پہلے نہ ایسی عبادت ہم نے کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ملائکہ حیران ہے اس عبادت پر۔ تاریخ یہ کہتی ہے، مقاتل یہ کہتی ہیں کہ عبادت کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں حسین کے اصحاب کی زبانوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھیاں چھتے میں بھن بھناتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عاشور کا دن آیا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا جا کر اپنی جان نثار کر رہا ہے، ایک ایک اپنی جان نثار کرتا ہے۔ جب سب اپنی جان نثار کر چکے نا، اس کے بعد میرے مولا حسین میدان میں آئے۔ آنے کے بعد آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزیزارو یہ استغاثہ فقط اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے
استغاثہ بلند کیا، استغاثہ بلند کیا۔ اس استغاثے کی صدا پر ایک ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ حسین علی اصغر کو میدان میں لائے، تیرے سے شعبہ سے سیراب کیا، میرے مولا ساری قربانیاں پیش کر چکے، اب آخر میں ایک مرتبہ میرے مولا میدان کارزار میں آئے۔ میدان میں کارزار میں آنے کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا، اشقیاء کو مخاطب کر کے خطبہ دیا، اور میرے مولا نے فرمایا دیکھو ہمارے دروازے اب بھی کھلے ہیں، راہ ہدایت کھلی ہوئی ہے، جو آنا چاہے آ سکتا ہے۔ حجت تمام کر رہے ہیں میرے مولا، وسیلہ خالق ہے، خالق کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، حجت تمام کر رہے ہیں، جسے آنا ہے آ جائے۔ جب حجت تمام ہو چکی، ایک مرتبہ میرے مولا نے تلوار نیام سے نکالی اور اپنے ان شہیدوں کو مخاطب کیا جو جان نثار کر چکے تھے، کہنے لگے اے میرے شہیدوں، اے میرے ساتھیوں، آؤ پیاسے کی جنگ بھی دیکھ لو، اب بھوکے کی جنگ دیکھ لو، اب اس کی جنگ دیکھ لو جس نے تمہارے لاشیں اٹھائے ہیں۔ اجر اکبر اللہ، میرے مولا نے ایک مرتبہ تلوار چلائی، تیغ آبدار سے حملہ کیا، علمان الحفیظ کی سدائیں بلند ہونے لگی، ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے مولا نے دربار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکا لیا، مرضی خالق یہی ہے، زین سے زمین پر آئے، سر کو سجدہ خالق میں رکھا اور کہا پروردگار میں نے ہر شے تیری بارگاہ میں قربان کر دی ہے، اب حسین کا سر تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیار الذین ظلموا ایہم قلبون الہی بحبزہا عبیہا وبالہا وبنیہا۔ بارے علی محمد کا واسطہ، آخر کتاب کا واسطہ، ہماری اس خلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بارے محمد مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، میرے مولا اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو اشعال فرما، مرحوم کی اور تمام مرحومین محبان اہل بیت جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے مولا ان سب کی قبور کو انوار علی محمد سے روشن فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اگر کسی کے ذمہ کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ ہے مولا بحق محمد و آل محمد اسے معاف فرما، درگزر فرما۔ میرے مولا میں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ میرے مولا جو محبان آل محمد بیمار ہیں، صحت کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں سائی بے روزگار بنا دے، جو سائی بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما۔ میرے مولا